बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीन, रात के एस्टेब्लिशमेंट के लिए हैरत अंगेज सरप्राइज आ गया है। मरियम नवाज को मुंह पे मारने की धमकी भी दे दी गई है। फील्ड मार्शल ने कल पेशावर का दौरा किया और वहां पर जिरगा इमादीन से मुलाकात की। वहां पर क्या कुछ हुआ उसकी डिटेल्स भी सामने आ गई हैं। सुहेल आफरीदी को शदीद धमकियां दी गई हैं, बल्कि कहा जाए कि उनके लिए खतरे की घंटियां बजा दी गई हैं। इसकी बहुत सारी डिटेल्स भी सामने आ चुकी हैं, तंज किए जा रहे हैं। मुनीर फारूक का एक बयान सामने आया है, वो बयान भी बहुत कुछ कह रहा है। 27वीं आईनी तरमीम के बारे में भी कुछ चर्चे हैं, कुछ बातें सामने आना शुरू हो गई हैं। बड़ी हैरत अंगेज खबरें हैं। नज़ीर, मौलाना फैज़ रहमान ने कल जो गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू बहुत ही हैरत अंगेज है। इस्टेब्लिशमेंट के बारे खुल के सरेआम अब बहुत सारी बातें हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कल सामने आई हैं। कल जो अपडेट्स हैं उनके अगर डाट्स को कनेक्ट किया जाए तो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है जो कि सामने आ रही है। नज़ीर, मौलाना फैज़ रहमान ने कल खुल के गुफ्तगू की है, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी, मरियम नवाज के बारे में भी। और ये अंदाज जो है मौलाना फैज़ रहमान का बिल्कुल एक नया अंदाज है, यानी कि शदीद है। इससे पहले भी वो बयानात देते हैं, शदीद होते हैं, लेकिन अब जिस तरह की गुफ्तगू की गई है इसके अंदर हकायक भी बड़े शदीद हैं। यानी कि ऐसे हसास मामलात हैं कि जिन पर मौलाना फैज़ रहमान खुलकर बोले हैं कि जिनके बारे में बोलने से गुरेज किया जाता है। मौलाना फैज़ रहमान के कल के एक बयान आपके सामने रखते हैं। बहुत सारे बयानात उनके शेयर की जा रहे हैं। एक वीडियो क्लिप उनके अपने अकाउंट पर, यानी कि JUI का जो है अकाउंट जो है उसके ऊपर ट्विटर पर, एक्स पर शेयर किया गया है। वीडियो क्लिप है, आज अगर थोड़ी सी भी इज्जत मिली है तो इतराव नहीं, वरना बांग्लादेश और कारगिल लोगों को नहीं भूला। नज़ीर, ये दोनों संगीन मामलात हैं, हसास मामलात हैं। इन्हीं मामलात के ऊपर फौज घबराती है। फौज के लिए बहुत हसास मामलात हैं और मौलाना फैज़ रहमान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आज अगर थोड़ी सी इज्जत मिली है तो इतराव नहीं, वरना बांग्लादेश और कारगिल लोगों को नहीं भूला। जंग पर इतराव नहीं, अब भारत के बाद अफगानिस्तान के साथ लड़ने चल पड़े हो। नज़ीर, आप अल्फाज का चुनाव देखें और अल्फाज का लहजा देखें। बयानिया बनाने के बड़े माहिर हो और अपने आप को साफ सुथरा बनाकर पेश करते हो। मुसीबत यह है कि हमारी फौज जंग भी करती है और हमारी फौज मुज़ाकरात भी करती है। लड़ने वाला मुज़ाकरात नहीं कर सकता और मुज़ाकरात करने वाला जंग नहीं कर सकता। अगर तुम्हें सियासत करना नहीं आता तो सियासत हमारे हवाले कर दो, सब खैर खैरियत हो जाएगी। नज़ीर, ये शदीद बयानात दी गए हैं मौलाना फैज़ रहमान की जानिब से। इस वक्त अगर हालात के तनाजुर में देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में खुल के किस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। और इससे भी बढ़ के एक चीज़ आपके सामने रखते एक बयान और भी है, CPEC का मामला। इस पर भी गुफ्तगू करने से इज्तनाब किया जाता है, लेकिन मौलाना फैज़ रहमान ने खुलकर इसके ऊपर भी गुफ्तगू की है। बड़े बड़ों को इसके ऊपर भी सुना दिया उन्होंने। उनका कहना है हम अमेरिका और मगरब के दबाव में CPEC को आगे नहीं बढ़ा सके। हमें इमरान खान से शिकायत थी, लेकिन अब इन्हें भी 1.5 साल हो गया है, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। नज़ीर, जहां पर अब इन्होंने इन्हें का लफ्ज़ यूज़ किया है, ये नाम लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मौलाना फैज़ रहमान यहां तक भी बढ़ गए हैं। उन्होंने जो है यहां पर वाज़े अल्फाज में पहले इमरान खान को कसूरवार ठहराया, तो अब जो उन्होंने कह दिया कि 1.5 साल इनको भी हो गए हैं और इन्होंने भी कोई पेशरफ्त नहीं की, कुछ भी नहीं हुआ। मौलाना फैज़ रहमान की जुबान जो वो शदीद तल्ख हो रही है। दूसरी जानिब मौलाना फैज़ रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर लिहाज से KPK के अंदर सपोर्ट करते हुए भी नजर आते हैं। मौलाना फैज़ रहमान या वहाँ की जितनी भी जमातें वो सब की सब वो जो है जंग के वहाँ पे KPK के अंदर जो ऑपरेशन है, जंग है, उसके खिलाफ हैं। बल्कि यूं कहा जाए कि वो सारे के सारे वहां पर मुज़ाकरात के कायल हैं। और नज़ीर, बड़ी खबर, कल आर्मी चीफ जो वो पेशावर पहुंचे और वहां पर जिरगा इमादीन से भी मुलाकात की गई है, जिसके अंदर क्या कुछ हुआ उसका बयान भी पूरा जो है ISPR की जानिब से उसको भी वाजे कर दिया गया। वो भी मैं आपके सामने भी रखता हूं। नज़ीर, ये जितने भी डाट्स हैं अगर इनको कनेक्ट किया जाए तो हालात जो है वो बहुत बड़े खतरे की जानिब बढ़ते हुए नजर आते हैं, बहुत बड़े तसादुम की जानिब बढ़ते हुए नजर आते हैं। सुहेल आफरीदी के लिए भी बड़ी बड़ी वार्निंग्स हैं, उनकी डिटेल भी आगे आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पैगाम जो कल का है और कल की जो खबर है कि जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो पेशावर पहुंचे, जिरगा इमादीन से मुलाकात की गई। नज़ीर, इससे पहले जितने भी आर्मी चीफ हैं जब भी वो किसी सूबे का विजिट करते हैं तो वहां पर जो सूबे का चीफ मिनिस्टर होता है, अगर वहां पर जो है संगीन मामलात के ऊपर गुफ्तगू करनी हो तो वहां पर वो जरूर मौजूद होते हैं, बल्कि सारे के सारी इंतजामी मामलात वही देख रहे होते हैं। लेकिन कल जो है बड़ी हैरत अंगेज सिचुएशन सामने आई है। अब यह गलती से हुई है या जानबूझकर हुई है। कल जो है सूबे के चीफ सेक्रेटरी जो है, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करते हैं, वो वहां पर मौजूद थे। उनके साथ आर्मी चीफ भी मौजूद है। उनकी जो तस्वीर जारी की गई है उसमें चीफ सेक्रेटरी को देखा जा सकता है, लेकिन
چیف ایگزیکٹو کل غائب تھے، یعنی کہ سہیل آفریدی اس وقت اڈیالہ جیل پہنچے ہوئے تھے جبکہ فیلڈ مارشل پشاور پہنچے۔ انہوں نے یہاں پر لینڈنگ کی تو انہوں نے وہاں پر لینڈنگ کی۔ دونوں جانب سے یا ان کو دعوت نہیں دی گئی یا یہاں سے جو ہے سہیل آفریدی نے وہاں پر جانا مناسب نہیں سمجھا اور جان بوجھ کر اپنی غیر حاضری وہاں پر شو کر دی۔ لیکن یہ جو بھی جیسچر ہے، یہ جیسچر جو ہے یہ بہت کچھ واضح کر رہا ہے اور بہت زیادہ واضح کر رہا ہے۔ نظیر کل جو ملاقات ہوئی اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف نے آج پشاور کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران چیف آف آرمی سٹاف نے پشاور میں قبائلی ماہدین کی جرگے کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیکشن کیا۔ بعد ازاں انہیں ہیڈ کوارٹرز 11 کور میں موجودہ سیکیورٹی ماحول، آپریشنل تیاریوں اور پاک افغان سرحد پر امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے انسداد دہشت گردی کی جاری کوششوں کے بارے میں ایک جامع بریفنگ بھی دی گئی۔ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف نے پاکستان اور افغانستان طالبان کے درمیان حالیہ تعطل کے دوران قبائلی عوام کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کو دی جانے والی ثابت قدمی اور غیر مشروط حمایت کو سراہا۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا کی بہادر عوام کی لچک اور قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ قبائلی ماہدین نے دہشت گردی اور افغان طالبان کے خلاف مسلح افواج کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ چیف آف آرمی سٹاف نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان افغانستان سمیت تمام ہمسایوں کے ساتھ امن کا خواہاں ہے، لیکن افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف سرحد پار دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ افغانستان کی جانب سے سرحد پر دہشت گردی کے تسلسل کے باوجود پاکستان نے گزشتہ چند سالوں میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور افغانستان کو متعدد سفارتی اور اقتصادی تعاون بڑھایا ہے، جس کا مقصد پاک افغان دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانا ہے۔ تاہم بھارتی سپانسر شدہ دہشت گردی پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنے کی بجائے افغان طالبان حکومت کی ان گروہوں کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف نے قبائلی ماہدین کو یقین دلایا کہ پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں اور اس کے سرپرستوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ قبائلی ماہدین نے چیف آف آرمی سٹاف کی جانب سے واضح گفتگو کو سراہا اور پاکستان میں امن کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا اور اس بات پر روشنی ڈالی کہ ایف اے سی کے بٹے ہوئے نظریے کو کے پی کے قبائل میں کوئی مقبولیت نہیں۔ آمد پر کور کمانڈر پشاور نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ یہ ان کی جانب سے نظیر اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ وہاں پر کیا کچھ ہوا اس کی ڈیٹیل جو ہے آئی ایس پی آر نے جاری کر دی ہے۔ نظیر ایک بیان مولانا فضل الرحمان نے کل مریم نواز کے بارے میں بھی دیا ہے اور یہ بیان بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کل بہت ہی سخت زبان استعمال کی ہے، مریم نواز کے بارے میں بھی بہت سخت زبان استعمال کی ہے۔ حالانکہ وہ مریم نواز کو بیٹی کہتے ہیں اور وہ انہیں اپنے باپ کی جگہ پر دیکھتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ محترمہ کو شرم آنی چاہیے، 10,000 روپے آپ کے منہ پر مارتا ہوں، 10,000 روپے سے مساجد کے ائمہ کرام کو خریدنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں پہلے بھی ہو چکا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز سے واضح طور پر کہہ دیا کہ میں 10,000 روپے آپ کے منہ پر مارتا ہوں اور کہا گیا کہ محترمہ کو شرم آنی چاہیے۔ اور جب انہیں بعد میں ان کا ایک ویڈیو کلپ اور بھی سامنے آیا ہے، انہیں بعد میں بتایا گیا کہ 10,000 کو بڑھا کر 25,000 کر دیا گیا ہے، تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 25,000 تو کیا 25 لاکھ بھی کر دیں تو میں ان کے منہ پر مارتا ہوں۔ نظیر کل بہت ہی شدید زبان کا استعمال کیا گیا ہے۔ ٹیمپریچر بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا بلکہ ٹیمپریچر جو ہے درجہ حرارت کافی زیادہ بڑھ چکا ہے اور حالات جس بھی جانب بڑھے ہیں، یقیناً ان چیزوں کو دیکھا جائے تو حالات جو ہے کسی بھی اچھائی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ نظیر کل سہیل آفریدی نے اپنی کابینہ کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کی جانب سے 10 رکنی کابینہ جو ہے تشکیل دی گئی ہے، جس میں مینا خان ہے، ارشد ایوب خان ہے، امجد علی ہے، آفتاب عالم آفریدی ہیں، فضل شکور خان ہیں، خلیق الرحمان ہیں، ریاض خان ہے، سید فخر جہان ہیں، عاقب اللہ خان ہیں، فیصل خان ہیں اور کچھ ان کی ایڈوائزری بھی بنائی گئی۔ اس میں مزمل اسلم کو ایڈوائزر رکھا گیا ہے، تاج محمد کو بھی ایڈوائزر رکھا گیا ہے اور شفیع اللہ جان بھی اس میں شامل ہیں۔ نظیر یہ نام جو ہے سامنے آئے ہیں۔ آج جو ہے کابینہ حلف اٹھائے گی۔ سہیل آفریدی کو بار بار دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور یہ دھمکیاں جو ہے شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اب حالت یہ ہے کہ اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے پہنچے، حوالدار نے روکا تو واپس آ گئے۔ سہیل آفریدی پر انہوں نے طنز کیا ہے۔ دوسرا طنز کیا ہے عطا تارڑ نے، ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک جاہل وزیر اعلیٰ ہے، یہ دہشت گردوں کے ہمدرد ہیں، جب شہریوں پر حملہ ہوتا ہے تو تب ان کو کولیٹرل ڈیمیج نظر آتا ہے، جب بازار یا مسجد پر دھماکہ ہوتا ہے کیا ان کے پاس وہ اعداد و شمار نہیں ہیں؟ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سہیل آفریدی جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں ان کی زبان پر مسئلہ ہے، جس طرح کے وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان کی زبان پر مسئلہ ہے۔
لیکن ناظرین اس طرح کے الفاظ علی امین گنڈاپور بھی استعمال کرتے تھے، شدید الفاظ استعمال کرتے تھے، لیکن ان سے مسئلہ کیوں نہیں تھا؟ چونکہ علی امین گنڈاپور جو الفاظ سامنے استعمال کرتے تھے، جب پرائیویٹ ملاقات ہوتی تھی تو وہاں پر ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے کے لیے ان کی وضاحت کر دیتے تھے، لیکن سہیل آفریدی جو الفاظ سامنے استعمال کرتے ہیں جب بھی پرائیویٹ میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پر بھی سہیل آفریدی کا لب و لہجہ یا الفاظ ہوں وہ سیم رہتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے، یہی کہنا سطور کا کہ اس وجہ سے اس قدر زیادہ بڑی پرابلم آ رہی ہے۔ سہیل آفریدی کی وہی پوزیشن ہے جو گرفتاری سے قبل عمران خان کی تھی، اگر یہی صورتحال رہی تو تصادم کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ ناظرین تصادم کی جانب ہر کوئی اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ تصادم بہت واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ آرمی چیف نے جرگہ معاہدین سے ملاقات کی، سہیل آفریدی جرگہ معاہدین سے مل چکے ہیں، بڑی بڑی پلاننگز کر لی گئی ہیں دونوں جانب سے، خود فیلڈ مارشل یہاں سے گئے اور معاہدین سے ملاقات کی ہے، تو ان حالات میں بہت کچھ ہے جو کہ بہت واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ ناظرین جنید سلیم نے بھی ایک خبر دی ہے، سہیل آفریدی کے پر اترنے کے لیے آفتاب شیرپا کو گورنر بنا کر گورنر راج لگانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر حکومت کی حمایت کے بدلے خیبر پختونخوا کی گورنری مانگ لی ہے۔ آصف زرداری بھی پیچھے ہٹ گئے اور اپنا گورنر دستبردار کرانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ آفتاب شیرپا اور نون لیگ نئی محسن نقوی لے کر آ رہے ہیں، اور محسن نقوی کس کے آدمی ہیں یہ آپ کو معلوم ہے۔ ناظرین شیر افضل مروت نے ٹی وی پروگرام میں ایک اور انکشاف کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی سہیل آفریدی کو ٹکٹ نہیں دے رہی تھی، اس وقت پارلیمانی پروسیس سے میں بھی وابستہ تھا، یہ اس وقت یوتھ کا صدر تھا، پھر علی امین گنڈاپور نے ویٹو کیا اور یہ ٹکٹ دیا، اس کے بعد انہیں کابینہ میں بھی عمران خان کے کہنے پر نہیں لیا گیا، بلکہ یہ علی امین کا فیصلہ تھا۔ بیرسٹر گوہر کو حلف میں نہیں بلایا گیا، جبکہ سلمان اکرم راجہ آج کل وزیر اعلیٰ ہاؤس میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علی امین گنڈاپور کے مخالف سمجھے جاتے ہیں، یعنی کہ پروپیگنڈا سکیم میں اس وقت شیر افضل مروت جو ہے سب سے ٹاپ پر ہے۔ سہیل آفریدی کو متنازع بنانے کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، ناظرین جتنے بیانات آپ کے ہم نے سامنے رکھے اس سے نظر آ رہا ہے کہ سہیل آفریدی کو کتنے بڑے لیول پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین آخری بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ ہے منیف فاروق کا۔ منیف فاروق کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے کہ 9 مئی ہمارا 9/11 تھا، جس کے اوپر سائرہ بانو نے ایک بیان دیا ہے۔ سائرہ بانو کا کہنا ہے کہ ارے یہ کیا کہہ دیا، 9/11 تو خود ان کے ہاتھ کا کیا ہوا تھا، اب کیا سمجھے ہم؟ یہ سوال بھی ہے، یہ جواب بھی ہے۔ ناظرین سب سے امپورٹنٹ چیز 27ویں آئینی ترمیم کے اشارے ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ متی اللہ جان کا کہنا ہے کہ اشارے مل رہے ہیں کہ نومبر کے اندر کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ 27ویں ترمیم کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ 3 سابق اٹارنی جنرل بھی اپنی زبان کھولنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مخدوم علی خان پہلے ہی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف لکھ چکے ہیں۔ سلمان اسلم بٹ بھی بول پڑے ہیں، جو شریف خاندان کے وکیل اور اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ ناظرین ہر طرف سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت ایک جنگ ہے جو کہ جاری ہے، بڑے تصادم کی طرف حالات بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔